بسم اللہ الرحمن الرحیم ہنالک دعا زکریا ربا وہیں دعا کی زکریا نے ربہ اپنے رب سے۔ زکریا کون ہے؟ سیدہ مریم کے خالو۔ جب دیکھا نا کہ مریم کے پاس تو بے موسم پھل ہیں اور دروازہ بھی قفل ہے، نہ اندر کوئی جا سکتا ہے اور نہ جناب مریم باہر آ سکتی ہیں، قفل کے اندر، تالے کے اندر اللہ روزی پہنچا سکتے ہیں، تو ذہن میں یہ سوال اور یہ بات پیدا ہوئی کہ جناب مریم کو اس کمرے میں، بند کمرے میں کس نے روزی پہنچائی؟ تو یقین اور ایمان نے کہا اللہ ہر چیز پہ قادر ہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں جو عطا فرماتے ہیں۔ تو فوراً ایمان میں انگڑائی آئی اور امید کے اندر ایک بہار پیدا ہوئی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، وہیں دعا کی زکریا علیہ السلام نے ربہ اپنے رب سے۔ اولاد کا دینا یا لینا یہ اللہ کے اختیار میں ہے، نہ کسی ولی کے پاس ہے اور نہ کسی نبی کے پاس ہے۔ زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ لے ککڑ تے دے پتر، سودا کر رہے ہوتے ہیں مزاروں پہ جا کے۔ علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو لوگ داتا کے نام سے پکارتے ہیں اور داتا دربار کہتے ہیں، لاہور میں بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا، وہ جا کے اپنی پیشانیاں ٹیک رہے ہوتے ہیں۔ ان کی جب سوانح حیات، ان کی حالات زندگی پڑھیں تو اللہ نے ان کو خود اولاد نہیں عطا فرمائی، تاکہ لوگوں کو سمجھ میں آ جائے اولاد کا دینا یا لینا نہ کسی نبی کے پاس ہے اور نہ کسی ولی کے پاس ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جل شانہ نے 3 بیٹے عطا فرمائے اور 4 بیٹیاں۔ یہ بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اللہ کے نبی کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کے بارے میں موٹی موٹی معلومات ہر مسلمان اور ہر محب رسول کے پاس ہونی چاہیے۔ افسوس آج یہ ہے کہ ہم لوگوں کو اس نبی کا نہ تو نام پتہ ہوتا ہے، نہ ان کا تعارف ہوتا ہے، اور نہ پتہ ہوتا کہ وہ رہتے کہاں تھے۔ جس سے عشق ہو، محبت ہو، اس سے آدمی کا تعلق ہو، تو کیا اس کی معلومات نہیں ہونی چاہیے؟ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ ان کو نہ نبی کا نام صحیح یاد ہوتا ہے، نہ ان کا تعارف ہوتا ہے۔ تو یہ بات بھی ضمنی طور پر ذہن میں رکھیں، اپنے بچوں کو بتلائیں، اپنے تعلق والوں کو یہ سنائیں کہ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، نام ان کا محمد ہے اور نام ان کا احمد ہے۔ سورہ صف کے اندر آیت نمبر 6 میں اللہ شانہ نے واضح طور پر کہا کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے جو بشارت دی تھی، بشرا برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ میں جا رہا ہوں، میرے بعد ایک نبی آ رہا ہے، میں اس کی بشارت دے رہا ہوں کہ اس کا نام احمد ہوگا۔ تو احمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے، محمد بھی ہمارے نبی کا نام ہے۔ والد کا نام عبداللہ ہے اور والدہ کا نام کیا ہے؟ آمنہ ہے۔ دادا کا نام عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف ہے اور آپ کے نانا کا نام وہب ہے، دادی کا نام فاطمہ ہے اور نانی کا نام برہ ہے، اور آپ کی دائی کا نام کیا ہے؟ بولیں کوئی؟ دائی کا نام شفا ہے۔ عموماً ہمارا معاشرہ حلیمہ سعدیہ کو دائی کہلاتا ہے، یاد رکھیں حلیمہ سعدیہ دودھ پلانے والی ہیں، دائی نہیں ہیں۔ دائی آپ کی جو وقت ولادت پاس عورت تھی، حضرت عبد الرحمن بن عوف کی والدہ حضرت شفا تھی۔ دودھ پلانے والی تو اور بھی ہیں، حضرت اماں حلیمہ سعدیہ ہیں، حضرت آمنہ نے دودھ پلایا، صوبیہ نے بھی دودھ پلایا، اور بھی کئی عورتیں جن کے بارے میں شاید میں نے پہلے بتلایا تھا، ان کا بھی آپ نے دودھ پیا ہے۔ تو یہ مرضیہ کہلاتے ہیں، دودھ پلانے والی کہلاتی ہیں۔
اللہ کے نبی کی 4 بیٹیاں ہیں، زینب، رقیہ، ام کلثوم، فاطمہ، اور 3 بیٹے ہیں، ابراہیم، قاسم، طیب، طاہر، اور کون سے؟ ابراہیم۔ اللہ شانہ نے اپنے نبی کو بیٹے دیے اور بچپن ہی میں اپنے پاس بلا لیے۔ کیا انسان ہونے کے ناطے اللہ کے نبی کا دل نہیں کرتا ہوگا کہ میری بھی نرینہ اولاد ہو اور میرا دستے بازو بنے؟ بلکہ واضح طور پر حدیث پاک میں آتا ہے، جب آپ کے بیٹے چھوٹے ابراہیم کا انتقال ہو گیا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور آپ دفن بھی کرتے جاتے تھے، آنسو بھی بہاتے جاتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا، یا رسول اللہ آپ بھی روتے ہیں؟ فرمایا، ہاں یہ محبت ہے۔ زبان سے وہی ہوگا جو اللہ کا حکم ہے، آنکھوں سے محبت کا اظہار ہے۔ اور آپ نے واضح طور پر فرمایا کہ اے ابراہیم، آپ کے جانے کا ہمیں بڑا غم ہے، بڑا غم ہے۔ اور آپ یوں بھی فرماتے تھے، لو عاش ابراہیم لکان صدیقا نبیّا، کاش یہ میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو میں اس میں نبوت کی صفات دیکھتا ہوں، اگر نبوت جاری ہوتی تو اللہ اس کو نبی بنا دیتے۔ ایک موقع پہ آپ نے ارشاد فرمایا، کاش میرا بیٹا ابراہیم زندہ ہوتا تو میں اس کے خاندان کی، کیونکہ یہ ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، باندی تھی، تو فرمایا اس کے خاندان میں جتنے غلام باندیاں تھیں سب کو میں آزاد کر دیتا۔ تو یہ خواہش تو تھی، حسرت تو تھی، آرزو تو تھی، لیکن اس معاملے میں اللہ کا حکم چلتا ہے۔ اولاد کا دینا یا لینا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے۔ ہنالک دعا زکریا ربا، یہ نبی ہیں جو کس سے مانگ رہے ہیں اولاد؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ہاں تو ہمارے ہاں باؤ سلطان چلے جاؤ نا، وہ عورتیں بھی کھڑی ہیں اور پتہ نہیں پورا مجمع کھڑا ہوتا ہے، وہ جھولی پھیلا کے، اگر بیر ڈگسی تے پتر آسی، پتا ڈگسی تے دھی آسی۔ اندازہ کیجئے، لوگوں نے وہ گڈیاں باندھی ہوتی ہیں مزاروں پہ جا کے، سارا فضولیات ہے، قرآن نبی کے فرمان کے خلاف ہے۔ اللہ سے مانگو۔ جس کو اولاد نہیں ہے، اللہ شانوں سے دعا کرو، تہجد میں اٹھ کے اللہ سے مانگو، اور ہر نماز کے بعد ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین 3 مرتبہ اس کو پڑھو۔ اللہ شانہ کے سامنے ہاتھ اٹھاؤ، جھولیاں بھرنے والی ذات اللہ کی ہے، وہ بڑھاپے میں بھی عطا کر دیتے ہیں، وہ اسباب کے محتاج نہیں، اسباب خود اس کے محتاج ہیں۔ یہ سیدنا زکریہ علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے تو اللہ شانوں سے دعا کی، اللہ پہ یقین کامل ہونا چاہیے۔ ہم نے دیکھا کہ شادی کے 15 سال کے بعد بھی اللہ اولاد عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ شانہ جیسے چاہتے ہیں ویسے فرماتے ہیں۔ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، جو رب بے موسم پھل دے سکتا ہے ایک عورت ذات کو بند کمرے میں، تو تمہیں بھی وہ اولاد دے سکتا ہے۔ تو دعا کی، ربہ اپنے رب سے دعا کی، ربی حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، قال عرض کی، ربی اے میرے پروردگار، حبلی مجھے عطا کر، من لدنک اپنے پاس سے، کیونکہ اولاد کس کے پاس ہے؟ نہ کسی ولی کے پاس ہے اور نہ کسی نبی کے پاس ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہوتے ہیں نا کہ میرا پیر سائیں جمال، میرا پیر سائیں جمال، پتر دیوی رتا لال، گھڑی ہوئی باتیں ہیں لوگوں کی۔ ملت ان کا اپنے پاس سے دے، کیونکہ اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ بولو سارے، اولاد کے خزانے کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ ہاں، یہ عقیدہ ایمان مضبوط ہونا چاہیے۔ کسی عورت کی کہانی سن کے اور کسی کے افسانے سن کے اپنا عقیدہ برباد نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کا سب سے زیادہ حملہ عقیدے پہ ہوتا ہے، جب عقیدہ برباد پھر اعمال کچھ کام نہیں آئیں گے۔ تو قال عرض کی، ربی اے میرے پروردگار، حبلی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اولاد عطا فرما، اولاد بھی پاکیزہ۔ یاد رکھیں، اللہ سے اولاد مانگیں لیکن اولاد نیک مانگے، ایسے نہ ہو کہ اللہ اولاد عطا فرما دے اور آپ کے لیے آزمائش بن جائے۔ نیک اولاد کی دعا کرنی چاہیے، گھر میں سکون کے لیے، نیک اولاد کے لیے، خاوند کو نیک بنانے کے لیے۔ سورہ فرقان کی آیت نمبر 74، اس میں یہ دعا ہے، ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا
قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما، یہ دعا